یہ کہ جی پاکستان جو ہے انڈر پریشر آ گیا ہے کہ کیونکہ بھارت نے تھریش ہولڈ کو نیچے کر دیا ہے تو ہمیں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جی وہ کہیں جو ہے دوبارہ بڑی کارروائی نہ کر دے یا کوئی آ کے مطلب ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ سرجیکل اسٹرائک کے نام پر ایکٹ آف وار سرزد نہ کر دے. جی آج کی اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا بات کر رہا ہے کہ کیسے پاکستان بھارت سے خوف کھاتا ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مودی جی کے پی ایم بننے سے پہلے بھارت میں ہر تھوڑے وقت پہ آتنکوادی حملے ہوا کرتے تھے. بھارت کا ایسا کوئی بھی بڑا شہر نہیں ہوگا جس نے آتنکوادی حملہ نہیں دیکھا ہو. اور بھارت میں ایک مضبوط سرکار بننے کے بعد بھارتی سیناؤں کو آتنکوادیوں پر نکیل کسنے کی پوری چھوٹ مل گئی. پاکستان نے مودی سرکار کے آنے کے بعد بھی آتنکوادی حملے جاری رکھنے کی کوشش کی، پر بدلے میں بھارت نے پاکستان کو منہ توڑ جواب دیا. سب سے پہلے سرجیکل اسٹرائک اور اس کے بعد ایئر اسٹرائک کے بعد پاکستان بلبلا اٹھا. پاکستان کو اب بہت اچھے سے پتا ہے کہ اگر ہم نے بھارت کو چھیڑا تو بھارت ہم کو گھر میں گھس کر مارے گا. دوستو ایئر اسٹرائک کے بعد تو پاکستان میں اتنا خوف پھیل گیا تھا کہ پاکستان میں اگر لائٹ بھی جاتی تھی تو پاکستان کو لگتا تھا کہ بھارت حملہ کر رہا ہے. آج کی اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا بھی اسی وشے پر چرچا کر رہا ہے کہ کیسے پاکستان کو آج بھی بھارت سے کبھی بھی حملہ ہونے کا ڈر ستا رہا ہے. اس وشے پر پاکستان میڈیا اور کیا چرچا کر رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا بھاگ. وہ کہتے ہیں سفارتکاری میں الفاظ کا چناؤ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. کون سی بات جو ہے کب کہنی ہے، کس لہجے میں کہنی، اور دنیا کو، دوستوں اور دشمنوں کو کیا پیغام دینا ہے، اور سب سے بڑھ کر پیغام دینے کے لیے کن الفاظ اور جملوں کا انتخاب کرنا ہے. یہ سب باتیں جو ہیں بہت سوچ سمجھ کر کی جاتی ہیں. سفارتکاری میں فاحش غلطی یہ ہوتی ہے کہ جی آپ نادانستگی میں دشمن کے چنے ہوئے چبائے ہوئے الفاظ کو، جملوں کو اور تراکیب کو خود بھی استعمال کرنے لگیں. مثال کے طور پر بھارت نے مودی دور حکومت میں سرجیکل اسٹرائک کی جو ہے اصطلاح کو پروپیگنڈے اور پاکستان کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کرنے کے لیے متعارف کروایا اور بڑے زور و شور سے استعمال کیا. اس اصطلاح کو بھارت نے جس طرح سے استعمال کیا اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ آج نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ بھی جب بھارت کے مضمون مزاحم پر بات کرتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں جی بھارت پاکستان پر سرجیکل اسٹرائک کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جیسے کہ انہوں نے بالکل اپنے حالیہ دورہ متحدہ عرب امارات میں کیا. لیکن کیا سرجیکل اسٹرائک کے الفاظ جو ہیں وہ پاکستان کو استعمال کرنے چاہیے؟ کیا یہ اصطلاح جو ہے بھارت نے اس لیے نہیں متعارف کروائی کہ اپنی جارحیت کو پاکستان پر جو حملہ کرتا ہے اس کو جائز قرار دے سکے، دنیا کو یہ باور کروا سکے کہ جی اس نے محدود آپریشن صرف اپنے تحفظ کے لیے کیا اور مخصوص جو ہے اہداف کو نشانہ بنایا، ہدف کو نشانہ بنایا. جیسے کہ وہ کہتا رہتا ہے جی الزام لگاتے کہ جی عسکریت پسندوں کے مبینہ جو کیمپس ہیں اس کو نشانہ بنانے کی وہ بات کرتا ہے، دعوے کرتا ہے. اور جس کو ہم نے دیکھا کہ بہانہ بنا کر بھارتی فضائیہ نے بالا کوٹ کے جنگل میں پچھلے دنوں جو ہیں بم بھی گرا کے چلی گئی. پچھلے برس کی بات ہے، فروری کی. تو پھر ہم دیکھتے ہیں جی ویکیپیڈیا یہ جو دنیا کی ڈکشنریز ہے وہ کیا کہتی ہیں، وہ کس طرح سے ویکیپیڈیا تعریف کرتا ہے کہ جی اس کا کہنا ہے کہ جی سرجیکل اسٹرائک از اے ملٹری اٹیک which is intended to damage only a legitimate military target with no or minimal جو ہے collateral damage to surrounding structures, vehicles, buildings and so forth so on. تو یعنی کہ اس کا بڑا اگر آپ دیکھیں کہ جی ویکیپیڈیا جو اس کی تعریف کرتا ہے، جو باقی ہمارے ڈکشنریز ہیں وہ جو جس طرح سے تعریف کرتی ہیں اس کا کہتی ہیں جی بڑا محدود پیمانے پہ اس کا اثر ہوتا ہے. اسی تناظر میں سرجیکل اسٹرائک کی جو اصطلاح ہے اس کا پاکستان کی جانب سے استعمال ہونا ہرگز جو ہے درست نہیں. تو آج سب سے پہلے اسی اصطلاح پر بات کریں گے. کیا ہم دشمن کے دیے ہوئے الفاظ استعمال کر کے اپنا مقدمہ جو ہے خود کمزور کر رہے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. ساتھ ساتھ ہم یہ سوال بھی اٹھائیں گے کہ جی بھارت روز فائر بندی کی خلاف ورزی کر کے اور ممکنہ اس کا جو جارحیت کا ارادہ ہے اس سے کیا اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے، اور سب سے اہم یہ کہ ہم بطور قوم اس جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنا تیار ہیں. پاکستان اگر خود کہے جی سرجیکل اسٹرائک بھارت ہمارے اوپر کرے گا، تو جیسے میں نے بیان کیا اس کا مطلب تو بڑا ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ کو جو ہے اسٹرائک کرنا ہوتا ہے. تو کیا ہمیں اسی طرح سے اسی انداز میں گفتگو کرنی چاہیے ہماری وزارت خارجہ کو، ہمارے وزیر خارجہ کو اور ہمارے میڈیا کو؟ جی بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کا بڑا زبردست آئی تھنک یہ ایک ایسپیکٹ آپ نے ریز کیا ہے، لیکسیکن آف ڈپلومیسی، لینگویج جو استعمال ہوتا ہے. دیکھیے یہ کیا کرتا ہے، سرجیکل اسٹرائک مانے جیسے آپ نے کہا لمیٹڈ ٹارگٹ. کیوں لمیٹڈ بھائی؟ آپ نے آ کے ایک مدرسہ کو بقول آپ کا انٹینشن یہ تھا کہ ایک مدرسہ میں جدھر 300 بچے بقول آپ کے پڑھ رہے تھے ادھر آ کے آپ نے اسٹرائک کرنا تھا. اس کے معنی 300 لوگوں کو آپ نے مارنے کی ارادہ رکھا تھا. آپ نے 300 لوگوں کا وہ تھے نہیں، وہ غلط تھا، وہ ہوا نہیں. تو اس کے معنی ہم اسی لیے ہم جا کے ایک فٹ بال فیلڈ میں جا کے اپنا بم پھینک دیا ہم نے. یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ What you did, India,
was an act of war. इंडिया ने जो किया इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके एक एक्ट ऑफ वॉर, जिसमें कम से कम 300 लोगों को उन्होंने मारना था, और हमने इसलिए कि इत्तेफाकन वो नहीं मारे, हमने जाके एक फुटबॉल फील्ड को बॉम्ब किया। भाई हमारा टारगेट तो कुछ और था, हमारा उनका हाई कमांड था, हमारा दैट वाज आवर लेजिटिमेट टारगेट, इसलिए कि वो दे आर मेन ऑफ द मिलिट्री। तो हमने क्यों नहीं उधर अटैक किया? इसलिए नहीं किया ना कि हमने सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट किया कि सर्जिकल स्ट्राइक, लिमिटेड एक्शन, ओहो देखो देखो कोई नहीं मारा, कौवे मारे गए और 11 पेड़ शहीद हो गए। भाई ये क्या बात है? हमारा जो रिटर्न था, हमारा जो कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स था, उसको हमने क्यों नहीं किया? सो व्हाई वी वर सबकॉन्शियसली, हम भी सर्जिकल स्ट्राइक को एक्सेप्ट करके हम भी अभी उनको टेलीग्राफ किया है कि तुम जो भी करो हम उतना ही करेंगे और ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं फिक्र मत करो, हम एस्केलेट नहीं करेंगे। व्हाट डू यू मीन? अच्छा मुझे ये बताइए ज़फ़र इलाही साहब, मुझे ये बताइए मैं से पहले कि इनके पास हारिस साहब के पास जो, मुझे ये बताइए ज़फ़र इलाही साहब, क्या भारत जो है वो जो हमारे रीजन में कॉन्फ्लिक्ट का थ्रेशोल्ड था, जो रेड लाइन था, उसको उसने रीडिफाइन किया है, थ्रेशोल्ड को नीचे कर दिया है कि जी हम यहाँ तक जा सकते हैं, और उसके बाद यकीनन पाकिस्तान ने मौसर जवाब तो दिया कि आपने उसके जहाज़ गिरा दिए 2, लेकिन उसके बाद लगता है ये कि जी पाकिस्तान जो है अंडर प्रेशर आ गया है कि क्योंकि भारत ने थ्रेशोल्ड को नीचे कर दिया है, तो हमें ख़तरा ये होता है कि जी वो कहीं जो है दोबारा बड़ी कार्रवाई ना कर दे, या कोई आके मतलब है जैसे आप फरमा रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर एक्ट ऑफ वॉर सरजद ना कर दे। जी ज़फ़र साहब, नहीं हमने नहीं किया, हमने उनका वी एक्सेप्टेड देयर आंसरिंग, जो गलत था। हमने आज़ाद कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, डिस्प्यूटेड टेरिटरी, हमने इंटरनेशनल फ्रंटियर हिंदुस्तान का क्रॉस करना था, और उधर जाके उनका जो भी टारगेट हमारा था उस पे हम बॉम्ब करते, वो था रिटर्न। अब देव गॉट अ लेग अप, इसलिए तो वो कह रहे हम फिर करेंगे। माने वो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते रहे और हम कहते रहे हम तो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल, डिस्प्यूटेड टेरिटरी में हम अपना एक्शन को कन्फाइन करेंगे। ये उनका ख्याल और सोच है, अगर है इट्स रॉन्ग। 10 दफे मैंने कहा है भाई मूडी इज अ टारगेट, मूडी हम तो समझते हैं वो टेररिस्ट है, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, और हमारा जो रिस्पॉन्स है हम वो होना चाहिए जो कमेंशरेट विद एन एक्ट ऑफ वॉर इज अनदर एक्ट ऑफ वॉर। हमारे यानी कि कमजोर हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमारा जो रद्द-ए-अमल है बहुत कमजोर है। ब्रिगेडियर हारिस साहब, Absolutely. जो सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने शोशा छोड़ा है कि जी सर्जिकल स्ट्राइक एक नया लफ्ज़ जो है लिंगों में आ गया, और वो मतलब बार बार कहते हैं, पहले उन्होंने सरहद पे झूठी सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, फिर बालाकोट का हमने देखा कि वाक़या हुआ है। क्या हदफ यही है कि जी जो अपनी उनकी जा रही है तो उसकी शिद्दत को कम करके दिखाए और लेजिटिमाइज़ करे कि जी हमने जो काम किया वो बड़ा जायज़ था? उसकी वजह से हम देखते हैं कि फिर बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल बालाकोट पे कुछ भी नहीं आया, ज़ीरो था, मतलब वो कामयाब हुए अपने पूरे उसको, फिर हम इस्तेमाल करते हैं वही लफ्ज़। देखें बात यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक बेसिकली एक एग्जांपल सिंपल सी है, या आप एयर क्रॉस करें या लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करें या इंटरनेशनल बॉर्डर करें, दैट वी हैव टोल्ड देम इट विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर। That's how we gave a response, but we never wanted to go further escalation. We warned them that your chief was in a target range. We could have hit them, but we are leaving because we don't want further escalation. Now Pakistan has said that now if you do this, my reaction will be very violent. ये तो बात वाज़े पाक फौज की तरफ से पैगाम वाज़े। मेरा सवाल ये कि अनइंटेंशनली हमारी वज़ारत ख़ारजा, हमारा मीडिया, हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं, जब वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, हमें कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए खतरा। आप कहें no, we should say India will violate our airspace and it will be act of war. Surgical strikes within your own country कर सकते हो, दूसरा मुल्क आपके दिमाग इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, इट्स नॉट मोर सर्जिकल। यस, इंडिया अगर कहता है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक अपने एरिया में, लेट से सिक्किम में मॉब मूवमेंट हो रही हैं या कश्मीर में वो करता है, दैट इज वो भी खैर उनका इलाका तो नहीं है, इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, बट हम कह सकते सर्जिकल स्ट्राइक है, बट
یہاں کراس کرے گا اٹ از این ایکٹ آف وار اینڈ پاکستان شوڈ رسپونڈ تو وائلنٹلی. میرے خیال میں ایڈوائز جو ہے ہمارے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کی طرف سے اور جو ہے ظفر ہلالی صاحب کی طرف سے یہ کہ جی ہمیں خود ہماری وزارت خارجہ کو اور ہمارے وزیر خارجہ کو اور ہمارے میڈیا کو جو ہے وہ بھارت کے جو اگلے ہوئے لفظ ہیں جو وہ پھینک رہے الفاظ مارکیٹ میں وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے. لیکن ایک اور بات یہ ہے ظفر ہلالی صاحب کہ جی فرمائیے. زبردست. عامر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں بہت ڈیمیجنگ ہے, بہت ڈیمیجنگ ہمارے لیے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کس کانٹیکس میں شاہ محمود قریشی نے یہ کہا. اس نے جا کے یو اے ای کے فارن منسٹر کو ملا, ادھر سے نکل کے کہتا ہے کہ انڈیا جو ہے اپنے دوستوں کو کنسلٹ کر سکتا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں ایک سرجیکل سٹرائک ہم کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی objection تو نہیں ہوگا. اس کے معنی وہ ہندوستان جو ہے وہ غلط کہہ رہا ہے, غلط انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہے اپنے دوستوں کو کہ ہم جو ہے کچھ ایک چھوٹی سی چیز کریں پن پرک, اور اس پہ ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان کو ریاکٹ کرنے کے لیے, اس لیے کہ ایک سرجیکل چھوٹا سا سٹرائک ہے. اور وہ بھی کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ اگر انہوں نے جا کے کہا اتنا بڑا کیمپ ہے, یہ ہے, ادھر سے ہمیں روز بمباری ہو رہی, ہمارے لوگ مارے جاتے تو ہم کچھ کریں گے, تو وہ شاید کہتے ہیں یار دیکھو ادھر سے ہندوستان پہ بمباری ہوتی ہے, ہندوستان جا کے کچھ کرنا چاہتا ہے تو چلو ہم کچھ نہیں کرتے. مگر اگر وہ اس کو جا کے کہتا, اگر وہ یو اے ای کو کہتا, اگر انہوں نے کراس کیا لائن کو اٹ از این ایکٹ آف وار, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا مشورہ ہندوستان کو وہی ہوتا؟ بالکل نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نہیں ہم ایسی چیز کو نہیں سپورٹ کرتے ہیں. you can miscalculate, اور miscalculation کیا ہو سکتا ہے, پوری دنیا پہ امپیکٹ ہوگا. سوری ہم نہیں سپورٹ کر سکتے. آپ میری بات سمجھ گئے what I'm trying to say؟ بالکل. That is why I think اور یہی اس سوال کو اٹھانے کا مقصد بھی تھا کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ بھارت کے جو عزائم ہیں اس کو ڈائلیوٹ کر کے پیش کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ جی ایکٹ آف وار ہے اور اس کا شدید رد عمل ہوگا. جب آپ سرجیکل اسٹرائک کہتے تو آپ انڈرمائن کر رہے ہیں اس ایکشن کو, آپ اس ایکشن کو بلٹل کر کے بتا رہے ہیں جو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. لیکن میرا آپ سے سوال ایک اور ہے ظفر ہلالی صاحب کہ بھارت جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو اس کا جو سو کالڈ بیانیہ ہے کہ جی ہم عسکریت پسندوں یعنی کہ ملیٹنٹ کیمپس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو یہ بیانیہ بکتا ہے, ہم نے دیکھا دنیا میں. اور جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ پھر لوگ خاموش رہتے ہیں, جو دیگر طاقتیں وہ خاموش ہو جاتی ہیں. تو پاکستان کو اس چیز کے بھی خلاف میرے خیال میں بڑا مؤثر طور پہ شور مچانا چاہیے, بات کرنی چاہیے اور سخت الفاظ